رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی کہ عظمت صرف منبر پر اچھی تقریر یا اچھی نعت پڑھنے سے نہیں بلکہ گھر کے اندر حسن اخلاق، شفقت اور عدل سے ظاہر ہوتی ہے۔ واقعہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کے درمیان کبھی کبھی طبی اختلاف بھی ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بردباری، عدل اور حکمت سے معاملات کو سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصے کو فیصلوں پر غالب نہیں آنے دیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اختلاف زندگی کا حصہ ہے، مگر اسے نفرت، بدزبانی یا دوسروں کی تذلیل کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج ایک ویڈیو، ایک آڈیو یا ایک پوسٹ دیکھ کر لوگ فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ محمد علی فیضی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ اس نے کوئی جملہ ایسا نہیں کہا ہے، اور وہ اس نے غلط سلط کچھ بیویاں جھوٹ بول دیتی ہیں کہ تمام شادی کر رکھی ہیں، وہ شادی کرتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے، اس کا کھیل ہی ایسا ہے۔ جب تک آپ کے سامنے کوئی حقیقت بات نہ آئے، جب تک کوئی بات زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ ابھی تک کوئی قانون کے رہ کر کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ کیا حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا یہ نہیں کہ وہ ہر خبر کو آگے بڑھائے، بلکہ ہے کہ وہ تحقیق کرے، انصاف کرے اور کسی کی عزت کو کھیل نہ بنائے۔ کسی کے عیب تلاش کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرنا عبادت ہے۔ جو زبان دوسروں کو عزت اچھالنے میں مصروف رہتی ہے، وہ اکثر اپنے نفس کی اصلاح سے غالب ہو جاتی ہے۔ سوچئے، اگر کل قیامت کے دن کوئی شخص آپ کا دامن پکڑ کر کہے، اے اللہ، اس نے میرے بارے میں بغیر تحقیق بات پھیلائی، میری عزت کو نقصان پہنچایا، میرے بچوں کو تکلیف دی، یا اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس نے اپنی زبان، اپنی انگلیاں اور اپنے سوشل میڈیا کو بھی اللہ کے خوف کی تابع بنائے۔ گھر محبت سے بنتے ہیں، تکبر سے نہیں۔ رشتے اعتماد سے قائم رہتے ہیں، شہباز سے نہیں۔ اور اللہ کی رحمت ان دلوں پر اترتی ہے جو معاف کرنا جانتے ہیں، جوڑنا جانتے ہیں اور انصاف کرنا جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور ایمان کی دولت سے مالا مال بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 زبان عطا فرمائی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ شاید ان میں بھی ایک حکمت ہے، زیادہ سنو، زیادہ دیکھو، مگر کم بولو، کیونکہ زبان کا ایک غلط جملہ وہ زخم دے دیتا ہے جسے برسوں کی معذرت بھی کبھی مکمل طور پر نہیں بھر پاتی۔ آج بہت سے لوگ دوسروں کے زندگی کے فیصلے اس بنیاد پر کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے ایک مختصر ویڈیو دیکھی، ایک ریکارڈنگ دیکھی یا چند فوٹو دیکھے، ٹرین کے اندر ایک آڈیو سن لی یا ایک پوسٹ پڑھ لی، حالانکہ ایک مسلمان کا انصاف اس کے جذبات سے نہیں بلکہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی عظیم نصیحت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی توا میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کے غیبت کرے۔ اس آیت میں 3 بیماریاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بدگمانی، دوسری عیب تلاش کرنا، اور تیسری غیبت کرنا۔ یہ تینوں ایسی آگ ہیں جو پہلے دل کو جلاتی ہیں، پھر خاندان کو، اور آخرکار پورے معاشرے کو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہیں؟
کیا ہمارے موبائل سے کسی کی عزت محفوظ ہے؟ کیا ہمارے شیئر کیے ہوئے پیغامات قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف ہو جائیں گے؟ جب امیر المؤمنین حضرت عائشہ پر تہمت لگایا گیا تو مدینہ کی فضا غمگین ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے تحقیق کے بغیر باتیں پھیلائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرکار قرآن نازل فرما کر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو واضح فرما دیا۔ اس واقعے سے امت کو ہمیشہ کے لیے سبق ملا کہ ہر سنی ہوئی بات پر یقین نہ کیا جائے۔ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک انصاف، تحقیق اور تقوی جذبات سے زیادہ اہم ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ افواہیں وقتی ہوتی ہے مگر ان کا گناہ آخر تک جاتا ہے، آخر تک جا سکتا ہے۔ صبر کی شان، زندگی میں ہر انسان آزمائش میں گزرتا ہے۔ کسی کے گھر میں، کسی کے رزق میں، کسی کی صحت میں اور کسی کی عزت میں امتحان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ صبر کمزوری نہیں ہے بلکہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تمہیں کسی کی لغزش معلوم ہو جائے